السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں جی. ٹائم 15 سے 20 منٹ ہمارے پاس ہیں. تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے ہم قرآن ہی کیا، ہم کسی بھی بڑی عظیم چیز کو تب تک نہیں پہچان سکتے جب تک کہ یہاں کوئی طلب نہیں ہے. یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک عظیم ہمارے ملک کے سائنسدان ہیں سلطان بشیر صاحب. ان کی کوآپریشن کیا ہے ہماری کنٹری کے لیے ہمیں نہیں پتا ہوگا، بیکاز ہمارا سائنس سے اس طرح براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. یا پھر ابھی یہاں بیٹھے لوگ فرحت ہاشمی کا نام جانتے ہیں، لیکن باہر بیٹھے لوگ وہ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کون ہے. اس کا مطلب ہے جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جس کا کوشچن ہوتا ہے آنسر اس کو ملتا ہے، جس کو بھوک ہوتی ہے کھانا اس کو ملتا ہے، جس کو کسی چیز کی ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس چیز کو شدت سے وہی جانتا اور پہچانتا ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے لیے صرف قرآن کے لیے نہیں، قرآن تو ایک اتنا کنڈینس قسم کا فارمولہ ہے جو آپ ہر جگہ لگا سکتے ہیں. یہ فارمولہ ہمیں سمجھنا نہیں آ سکتا. تو ہم اگر اس کو ہمارا انڈرسٹینڈنگ، اس کو ہم سمجھنے، اس میں دیکھیں ہر کسی کو یہ کہا جاتا ہے اور آپ نے یہ سن رکھی ہوگی کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. لیکن اگر میں اس وقت بیٹھ کے ایک بچی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں تو بچی خوشی محسوس کرے گی یا نہیں؟ میں وہاں کونے سے ایک بندے کو اٹھاؤں اور اس کے پرابلم کے اوپر بات کرنی شروع کر دوں اور اس کی چیز کو ڈسکس کروں، وہ کیا اسپیشل فیل کرے گا؟ وہ یہ چاہے گا کہ میرا تذکرہ نہ کیا جائے؟ ایسے نہیں ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے تھے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس کلام کو، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی ہمیں تک یقین نہیں آ رہا کہ اس میں میرا ذکر کس طرح سے ہے، میری بات کس طرح سے ہے، یہ مجھ سے کس طرح مخاطب کرتی ہے. ایک آیت کو اگر اچھے سے سمجھ لیں، ایک آیت قرآن کی ہر آیت ایسی ہے جو زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ جب آپ ایکسپیرئنس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آیت زندگی کیسے بدلتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اگلی دفعہ کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ ایک اس طرح کی زندگی کے بارے میں ایک ایسا قانون ایک آیت سے اخذ کیا ہے، یا خدا کا ایک ایسا اسکیم یا پلان پتہ چلا ہے جس کی وجہ سے ہم ہر نعمت کو، بلیو می، ہر نعمت کو، ہر مشکل کو سارٹ آؤٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ آج ٹائم کم ہے تو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ یہ ٹاپک رکھیں گے کہ خدا کا کیا قانون ہے کہ دیا کس کو جاتا ہے، یہ ملتا کس کو ہے. بیسیکلی کوئی بھی چیز، اچھا ہدایت نہیں، قرآن کی میں بات نہیں صرف کر رہی، میں کسی بھی خیر کی بات کر رہی ہوں، کسی بھی خیر کی چھوٹی سے چھوٹی بات، ٹھیک ہے، کیسے ہمیں مل جاتی ہے، اس چیز کا راز پتہ چلے گا. لیکن ابھی ہم آتے ہیں جو یہ ناک یور ہارٹ جو سیریز کا جو پچھلے ہم نے ٹاپک رکھا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو یہ احساس دلانا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا میں بیمار ہوں. کس نے جا کے اس کے بارے میں کچھ سوچا تھا؟ اچھا جی چلیں، سوچنے کا کام جہاں شروع نہیں ہوتا وہاں اگلا بتانے کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہاں قرآن ہم اس لیے لینے کے لیے آتے ہیں کہ انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا، تو یقین دلا دوں کہ آپ کی یہ انفارمیشن کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہمیں، میرا خیال ہے، یہاں آنے کا مقصد ایک دفعہ دوبارہ سوچنا ہوگا. ہمیں یہاں آنے سے پہلے یہ بات اپنے آپ سے کرنی ہے، میں یہاں کیوں جا رہی ہوں. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک بندہ آئے اور وہ اپنی زندگی بدل کر چلا جائے، اور ایک بندہ آئے اور وہ دھکے کھاتا رہے اور پھر زندگی دھکے کھلا کے سکھائے گی تو کیا فائدہ. میں تو جب یہاں قدم رکھتی ہوں، جب یہاں آتی ہوں نا، تو میں اب میرا دل چاہتا ہے میں اپنی میڈم کے صدقے بارک جاؤں کہ انہوں نے
یہ ادارہ یہ جگہ دے دی ہے اور یہ ہمیں دے دیا. آج تک ایک بندہ یہاں کا، یہ لوگ اگر ہمارے لیے یہ کام نہ کرتے، انہوں نے کتنی خاموشی سے ہمیں سکھایا، کتنی خاموشی سے. ہم گزر جاتے تھے اور چادر خراب ہوتی تھی تو ہم گزر جاتے تھے، ہماری ٹیچر گزرتی تھی، وہ چادر کو ٹھیک کرتی تھی اور آگے چلی جاتی تھی. اتنی خاموشی سے سکھانے کا مرحلہ جاری ہے، لیکن وہ نظر ہی نہیں ہے. وہ ہم کیوں نہیں جاگ رہے؟ یعنی ہم نے کیا لے لیے؟ قرآن کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں آنے کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی دیکھنے والی آنکھ ہے، آپ کا سوچنے والا دماغ ہے، آپ کی ریئلائزیشن کرنے والے احساسات ہیں تو یہاں بلیو میں اپنے آپ کو اسپیشل، آپ کو خود بنانا پڑے گا. سب کے اندر جوہر موجود ہے، صرف اس بیج سب کے اندر خدا نے رکھا ہے، بیج سب کے اندر خدا نے رکھا ہے، بس پانی آپ نے اس کو خود دینا ہے. ہم شاید پھر ابھی بہت پیچھے ہیں. اس کی عظمت میرے دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کتاب کی عظمت ابھی تو میں احسان پہچاننے کے جو میرے سامنے میرے لیے خیر خواہی کر رہا، ابھی تو مجھے وہی نظر نہیں آ رہا. تو یہ جس کا خدا، جس کا دینے والا پوشیدہ ہے، اس کو میں کیسے پہچانوں گی؟ میرے سامنے ایک بندے نے دنیا حاضر کر دی ہے، تم آؤ اور سیکھو، اور وہ ڈیڈیکیشن سے سکھا رہے ہیں، اب تک سکھا رہے ہیں، لیکن مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا. تو پھر کچھ بھی آپ کو یہ 3 گھنٹے کا یہاں بیٹھنا فائدہ نہیں دے گا. آنکھیں کھولیں. جو میرا خیال ہے کہ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن جب تک ہم سوچنے کا، پہچاننے کا عمل نہیں شروع کریں گے تو اگلی باتیں ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پیچھے کی چیز کے بارے میں دوبارہ سوچیے، اپنے اندر جھانکیے. جب ماں کو بچہ یہ کہتا ہے نا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو ماں بھل بھل رونا شروع کر دیتی ہے، اور ماں کے جو رونا ہے نا وہ پوری فیملی سن رہی ہوتی ہے. کیا استاد ایک ماں نہیں ہے؟ جس طرح ماں خاموشی سے بچے کے لیے کو صبح اٹھاتی رہتی ہے، اس کو یونیفارم پہناتی ہے، اس کو اسکول بھیجتی ہے، سالہ سال اس کے لیے محنت کرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، استاد بھی یہی سب کچھ کرتا ہے. ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ قرآن دینے والے بھی انسان ہیں، اور ہم ہر بات کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں نے اپنی ٹیچرز کے ایک جملے کو قیمتی نہ سمجھا ہوتا تو کیا میں آج کسی کو کچھ بتا سکتی تھی؟ میری تعلیم الدین کی ٹیچرز کیا اور ہماری میڈم کیا، جن کو میں نے اچھا جانا، ان کے جملے میرے یہاں نقش ہیں. ہم نے ان کو 1-2 سال بڑا تنگ کیا، بہت ہلکا لیا، لیکن جیسے ہی اس کی سمجھ آئی تو پھر کہا کہ شکر ہے کہ انہوں نے، جس طرح ماں بچے کو اسکول بھیجنا نہیں چھوڑتی نا، شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں نکال نہیں دیا. ہم کہتے تھے ہمیں یہاں شفٹ کرتے ہیں، ہمیں یہاں کر دیں. نہیں میڈم میں نہیں آ سکتی، پلیز آپ میرا یہاں مجھے چینج کر دیں. اور شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں چینج کیا. میں چلی جاتی تو کوئی اور آ جاتا، آپ بھی چلے جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا. سالہ سال کی کاوشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو انسان کا احسان نہیں پہچان سکتا وہ خدا کا احسان کیا پہچانے گا؟ آج جا کے اپنے بارے میں سوچئے. کوئی بھی نعمت نہیں مل سکتی جب تک ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپریشیٹ کریں. جب تک ہم کسی کی تعریف نہیں کریں گے، کسی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیں گے، تب تک وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. یہ خدا کا قانون ہے. یہی ہمارا اگلا ٹاپک تھا، لیکن ہم نے تو آج کا ٹاپک بھی نہیں کیا.
تو اگر ماں ہونے کی حیثیت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا احسان مند رہے، آپ کے آگے سے نہ بولے، آپ کی آگے سے آنکھیں مت اٹھائے، اور آپ کے صبح سے شام تک کے سارے کاموں کو اپریشیٹ کریں. جو بچے اپنی ماں کی قربانی کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ عظیم، وہ خود بھی اچھی مائیں بنتی ہیں. جو اپنے باپ کی محنت کی قدردانی کرتے ہیں وہ خود بھی اچھے باپ بنتے ہیں. آپ ماں ہونے کی حیثیت میں تو اپنے آپ کو سراہا جانا پسند کرتی ہیں، لیکن آپ دوسری ماں کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ کیا یہ نہیں بتایا گیا کہ استاد بھی روحانی والدین ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سن رکھا کہ آسمان سے زمین پہ لاتے ہیں اور استاد زمین سے آسمان پہ پہنچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کی کاوشوں اور محنتوں کو سمجھنے کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن ہمارے دل میں کہاں جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.